اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ آج کا میرا موضوع انتہائی اہم ہے۔ میرا وطن پاکستان اس وقت خطرے میں ہے۔ اس وقت یہی وقت ہے ایک قوم بننے کا، ایک ہونے کا۔ پوری پاکستانی قوم سے 26 کروڑ عوام سے اپیل ہے، خدا را اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہے ایک ہونے کا۔ دشمن نے پوری تیاری کر لی ہے اور اس پہ بات کروں گا، اور جس کو جواز بنا کے وہ پاکستان پہ حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ مرے ہیں یہ تو 26 بتا رہے ہیں، میں اصل تعداد بتاؤں گا آج کے اسی ولاگ میں کتنی ہے۔ اور پھر سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا وہ کیوں انڈیا نے ختم کیا ہے، اور وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو 24 گھنٹوں میں کیوں ان کے ویزے کینسل کر کے نکالا جا رہا ہے۔ اور ادھر پاکستانی فوج بھی بالکل تیار ہے، اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور LOC پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، دفاعی کورز ایکٹیو کر دیے گئے ہیں، اور شملہ معاہدہ بھی خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اگر سندھ طاس معاہدہ ختم کریں گے تو پاکستان بھی لازمی طور پہ شملہ معاہدہ ختم کرے گا، اور شملہ معاہدے میں پاکستان کے 3 دریا انڈیا کو کس غدار نے دیے تھے، آج اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس کی نسل کو بھی، اس کو بھی گندا ننگا کروں گا عوام کے سامنے، اور اس کی نسل کو بھی۔ تو آج کا میرا موضوع انتہائی اہم ہے۔ صرف آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا یا ویوز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ خدا را اس ویڈیوز کو کم از کم پوری دیکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیوز، یہ والی کم از کم سکپ نہ کریں۔ تو بالکل تفصیل سے بتاؤں گا، اور PTI کا غلیظ گندا چہرہ بھی سامنے لاؤں گا کہ اس کا میڈیا کیسے انڈیا کی حمایت میں پوسٹیں لگا رہا ہے، پوسٹیں کر رہا ہے، اور فوج کے خلاف کر رہا ہے۔ کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، بھری ہوئی ہے فیس بک کے، ان کے سویلین لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، ہمارے آرمی کے لوگ کر رہے ہیں۔ او بھائی جنگ آرمی نے لڑنی ہے یا سویلین نے لڑنی ہے؟ ظاہر ہے فوج تو شامل ہوگی، بیچ میں کور کمانڈر شامل ہوتے ہیں جنہوں نے آگے لیڈ کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان کو نہیں بلائیں گے تو آگے جا کے یہ یوتھڑ لڑیں گے، یہ غلیظ گندے چہرے لڑیں گے جا کے وہاں پہ۔ تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے 26 لوگ مارے گئے ہیں کشمیر میں سیولین، اور وہ تھے کیا نام ہے، یہ سیاح تھے۔ بالکل جھوٹ، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، صرف میں بتاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اندر کی معلومات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ غیب سے مدد کر دیتا ہے، ان سفید بالوں کی عزت رکھ لیتا ہے۔ ان میں سویلین نہیں تھے، ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ان کا سیکورٹی کا جنرل بھی مارا گیا ہے، کوئی چینل نہیں بتائے گا آپ کو، سیکورٹی کا چیف مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 26 کے قریب مارے گئے ہیں اسرائیلی فوجی مبصر،
جن کی وجہ سے ٹرمپ کی بھی پچھواڑے میں مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور وہی اس کو گالیاں دے رہا ہے مودی کو کہ فوراً حملہ کرو۔ لیکن اس مرتبہ مودی کو بھی یاد آ جائے گا کہ کوئی نر کا بچہ آگے فوج کی کمانڈ کر رہا تھا، اور امریکہ کو بھی۔ امریکہ تو ویسے بھی تباہ ہو چکا ہے، اللہ اس کو مزید تباہ کرے۔ تو انڈیا کے بھی اس کے اپنے 13 صوبوں میں اس کے خلاف وہ چل رہی ہیں، وہ پاک فوج کے اوپر کیسے، پاکستان کے اوپر کیسے لگا سکتا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث تھا؟ تو وہاں پہ اس کے 13 ریاستوں میں ہو رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی۔ اچھا، جہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ان کا دفاعی اثار بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے ان کی کشمیر میں۔ وہ 7 لاکھ فوج کیا بھنگ پی کے سو رہی تھی؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ اور یہ اللہ کی مار پڑی ہے ان کو، وہ اسرائیلیوں کو جو جہنم واصل ہوئے ہیں نا، ان کو اللہ کی مار پڑی ہے۔ اس میں اسرائیل کے لوگ، اچھا یہ بتا رہے ہیں نا 26، ٹوٹل تعداد تقریباً 270 اور 280 کے درمیان ہے۔ 26 لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے بولنا بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت شور شور کرنا تھا، جنگ کی حالت تک نہیں لانا تھا۔ یہ جو اسرائیلی مارے گئے ہیں نا، ایک اسرائیل مرتا ہے نا تو اسرائیلی، تو ان کو امریکہ سمیت پوری دنیا کے یہودیوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ تو 26 جہنم واصل ہوئے ہیں۔ تو صرف ان کا ہی بتا رہے ہیں، اپنے فوجیوں کا نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک جنرل جو سیکورٹی چیف تھا وہ بھی مارا گیا ہے، 3 اسٹار جنرل تھا سیکورٹی چیف، وہ بھی مارا گیا، جنم واصل ہو گیا ہے۔ اور فوجی مبصر جتنے بھی تھے نا، یہ ٹریننگ لے رہے تھے اسرائیل کے فوجی مبصروں سے، مجاہدین کے خلاف کیسے لڑا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کیسے لڑا جائے گا، اور مجاہدین میں سے ہی کسی نے پھڑکا دیا ان کو۔ وہ 4 بندے آئے، ان سب کو پھڑکا کے واپس چلے بھی گئے۔ تو بھائی وہ یہ تو آپ لوگوں کی اندرونی جنگ ہے، اس میں پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کشمیر پہ؟ اور تمہاری اپنی 13 ریاستوں میں چل رہا ہے یہ سسٹم، تو کیوں وہاں پہ تم کنٹرول کرو نا؟ پاکستان کیا وہاں جا کے کرے گا؟ خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ پاکستان کے اب عمران نہیں بیٹھا ہوا ہے جو کہ پاؤڈر کا، وہ کوکین پی کے، پاؤڈر پی کے تم لوگوں کو منتیں کرتا تھا، اور چائے پلا کے آپ لوگوں کے پالٹوں کو واپس کرتا تھا۔ اب یہاں پہ حافظ سید آصم منیر بیٹھا ہوا ہے جو علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اور دوسری جو سویلین حکومت ہے اس میں دلیر شہباز شریف، نواز شریف فوراً دیکھیں، یہ ہوتی ہے ملک سے محبت، فوراً انگلینڈ سے دورہ، وہ انگلینڈ چیک اپ کے لیے گیا ہوا تھا، وہ سب اپنی مصروفیات ختم کر کے فوراً پاکستان واپس پہنچ گیا ہے۔ اور آج ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے جس کی وہ قیادت کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے، کیا نام ہے، پارٹی بیس پہ، اور اس میں حمایت کی جائے گی فوج کی۔ اس وقت ہمیں فوج کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، فوج کا مورال بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف سمجھ لیں کہ 1 اور 10 کا مقابلہ ہے، ہم 1 ہیں وہ 10 ہیں، لیکن ہم 1 بھی ان 10 پہ باری ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت کو شہادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جنت کا جانے کا راستہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیں ڈرانے آئے ہیں۔ یہ کاغذی شعر، یہ فلموں کی حد تک ان کی بڑھ کے ٹھیک ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بزدل قوم ہے۔ تو ہمیں صرف اندر کے غداروں سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ آپ دیکھیں سندھ طاس معاہدہ انہوں نے بغیر اطلاع کے ختم کر دیا، حالانکہ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس میں عالمی، یہ پاکستان انڈیا کا معاہدہ نہیں ہے، اس میں عالمی مبصر شامل ہیں اور عالمی لوگوں کی گارنٹیاں شامل ہیں اس میں، تب یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا، وہ ختم کر دیا۔ اب دریائے سندھ کا پانی وہ روک رہا ہے، اور ایک بھی غدار جو قوم پرست بنے ہوئے تھے نا سندھ کے، ایک بھی غدار ابھی تک وہ کھوتی کا بچہ نہیں بولا ہے۔ کیوں نہیں بولا ہے؟ کیونکہ وہاں سے ان سے ڈالر جو حرام کھاتے ہیں، ڈالر جو وصول کرتے ہیں،
یہ ایجنٹ جو ہیں انڈیا کے، اسی لیے تو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے تھے۔ میں کیا کہ پچھلے کتنے 4 سال سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بحران آنے والا اور آئندہ جنگیں پانی کے اوپر لڑی جائیں گی، پانی کا ایک شدید بحران آنے والا۔ انڈیا نے بے حساب ڈیم بنا لیے، چائنا نے بے حساب ڈیم بنا لیے، سری لنکا، نیپال، بنگال سب نے بنا لیے۔ ایک بنگال میں کتنے سیلاب آتے تھے، اب ایک بھی نہیں آتا، انہوں نے ڈیم بنا لیے۔ یہاں پہ کوئی ڈیم بننے لگتا ہے، ان غداروں کو جہنم واصل اللہ کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ غدار نہ کالا باغ ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ کوئی اور ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ نہریں نکلنے دیتے ہیں۔ وہ پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو رہا ہے، استعمال میں نہیں لانا۔ یہ ان غداروں کا حال ہے، کسی ایک نے بھی اب تک مذمت نہیں کی ہے۔ تو الحمدللہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اچھا، جو پاکستانی وہاں پہ گئے ہوئے تھے انڈیا میں سویلین اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا کوئی کاروباری حضرات گئے ہوئے تھے نا، ان کے ویزے فوری طور پہ کینسل کر کے انڈیا نے ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا انڈیا چھوڑنے کے لیے، اور پاکستانی سفارتکاروں کو بھی نکال دیا ہے، اور پاکستان کے نیوی کے اتاشی، ایئر فورس کے اتاشی اور بری فوج کے اتاشی کو بھی نکال دیا ہے۔ فوری طور پہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان نے بھی انڈیا کے سفارتکاروں کو نکال دیا ہے، ان کے فوجی اتاشیوں کو نکال دیا ہے۔ اب وہ کمزور نہ سمجھے پاکستان کو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تعداد میں فوج کم ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے۔ جب یہ ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑیں گے نا تو اللہ ان کو فتح دے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو اس میں فتح انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کرے جنگ ہو ہی نہ، کیونکہ جنگ کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دونوں ایٹمی ملک ہیں، دونوں ایٹمی سپر پاور ہیں، تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جنگ کی جائے، لیکن جنگ اگر مسلط کی جائے تو پھر ڈٹ کے لڑا جائے۔ ان کو نانی یاد کروا دی جائے کہ کسی مسلمان کے ساتھ پنگا لیا گیا تھا، کسی علی کے شیر کے ساتھ پنگا لیا تھا، فاطمہ کی اولاد کے ساتھ پنگا لیا تھا، شاہ شمس تبریز کی نسل سے پنگا لیا تھا، شریف فیملی سے پنگا لیا تھا۔ ان کی نسلوں کو بھی یاد رہے گا یہ نام۔ یہ وہ پوڈری جیل میں بند ہے جس نے چائے پلا کے، تو ایک بندہ بمباری کرنے آ رہا ہے، کرنل رینک ہے اس کا، ایک بمباری کرنے آ رہا ہے عوام کے اوپر، اس کو چائے پلا کے واپس کر دیا۔ وہ کمبخت اگر واپس ہی کرنا تھا تو کم از کم وہاں کی جیلوں میں جو پاکستانی سڑ رہے ہیں ان کے تبادلے میں واپس کرتا نا۔ اگر اس کے بدلے میں یہ 1000 سویلین بھی مانگتے تو انہوں نے دے دینے تھے، 10,000 بھی مانگتے تو انہوں نے دے دینے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پائلٹ کو لازمی واپس لینا تھا۔ یہ بزدل نے، اس ایجنٹ نے، انڈیا کے ایجنٹ نے ان کے کشمیر کو بیچا۔ پھر اس کے بعد یہ قوم یوں تھوڑا بتائے نا کہ کشمیر کو اس نے بیچا۔ ان کا اپنا میجر کہہ رہا ہے، میجر گرداس کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران کو فنڈ دیے ہیں، اس کے چندہ دیا ہے اس کو اسپتال کے لیے، تو اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کشمیر ایسے تھالی میں رکھ کے پیش کر دیا ہے۔ اور یہ معاہدہ ہوا تھا اس کا، ٹرمپ نے کروایا تھا کشمیر کے سودے میں۔ اس میں باجوہ بھی پوری طرح ملوث تھا، عمران بھی ملوث تھا، پیسے عمران نے کھائے ہیں، لیکن باجوہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا، اس لیے اس پہ بھی غداری کا پرچہ بنتا ہے اور عمران پہ بھی، دونوں پہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں فوری طور پہ اس نے باقاعدہ حملہ کیا ہے کشمیر میں، باقاعدہ حملہ کیا جس کا اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ LOC پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جو چھٹیوں پہ گھروں میں گئے ہوئے تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور پاکستانی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، نیوی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ کمبختو اب تو سمجھو، اب تو بولو، فوج کی حمایت کرو، وہ غدارو۔ اب وہ مارنگ لانگو کدھر ہے؟ اب وہ اپنے باپ کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے جائے گی؟ یہ وہ غداروں کا ٹولہ ہے، اور یہ جو سردار ہے اختر مینگل اور یہ دوسرا، یہ سب غدار ہیں، کبھی بھی اس کی فوج کی حمایت نہیں کریں گے، یہ انڈیا کی حمایت کریں گے، ڈالر جو وہاں سے لے کے کھاتے ہیں۔
अच्छा, इसमें इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके पीछे समझ लें कि ट्रंप बैठा हुआ है। जो इसराइली मारे गए हैं ना, जन्म वासल हुए हैं, ये उनका बदला लेने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, अपनी फौज का साथ देना चाहिए अपन। और इस वक्त देखें, पाकिस्तान के सबसे बड़ा गद्दार जो है ना, वो अयूब खान था, जिसने पाकिस्तान के 3 दरिया इंडिया को बेच दिए थे पैसे लेके। ये गद्दारों का टोला है। कायदे आजम को मरवाने वाला, आज मैं खुल के बता रहा हूं कि अयूब खान गद्दार था। उसके एम्बुलेंस भिजवाने वाला वो था, उसमें पेट्रोल कम रखवाने वाला वो था, उसको मरवाने वाला लियाकत अली खान को शहीद करवाने वाला, और ये अमेरिका का एजेंट था अयूब खान। पाकिस्तान 2 टुकड़े करवाने में उसका याहिया खान। अच्छा, ये जो गोरा पहले चीफ था ना, जब आर्मी चीफ था, जब फौज की कमांड कर रहा था, जब पाकिस्तान बना, तो उसको जब रिटायर्ड किया गया ना, रिटायर्ड होकर वो अपने वतन जाने लगा, तो उसने कायदे आजम को बता दिया था कि 3 जनरल पाकिस्तानी हैं ऐसे कि जिनसे पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। देखें, वो गैर मुस्लिम था, उसने तीनों के नाम बता दिए थे। एक नंबर 1 पे अयूब खान, नंबर 2 पे याहिया खान, और नंबर 3 पे जनरल नियाजी, जिसने बंगाल में हथियार 90,000 फौजियों से जबरदस्ती हथियार फेंकवाए थे। इन 3 गद्दारों के नाम पहले ही बता चुका था वो अंग्रेज जो चीफ था पाकिस्तानी फौज का। तो उसके बाद देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम दिफाई शील्ड एक्टिव हो गई हैं और बैटरियां चार्ज कर दी गई हैं, उनकी मिसाइल सिस्टम लगा दिया गया है, और पूरी तरीके से मुल्क का दिफा करने के लिए एयरफोर्स भी अलर्ट है। अच्छा, पाकिस्तान के पास, मैं हकीकत बताऊं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास बहुत कुछ है। इंडिया के इन्वेस्टर भाग जाएंगे, वहां सबसे बड़ी उसकी मईशत का जड़ है इन्वेस्टर। वो जब मिसाइल जा रहे होंगे तो वो वहां ठहरेंगे, वो वहां से सरमाया निकाल के भागेंगे। उसके बाद वहां पे बॉलीवुड के जो इन्वेस्टर हैं वो भी भाग जाएंगे। ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, दोनों चीजें, इन्वेस्टर भी और बॉलीवुड भी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस पर पाबंदियां लग जाएंगी, असला देने में छुप छुपा के अमेरिका देगा, क्योंकि वो तो उसका एजेंट है ना। तो उसके बाद पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद से। पाकिस्तान जंगी जहाज अपने बना रहा है, बहरी बेड़े अपने बना रहा है, अबदूजें अपनी बना रहा है, ये टैंक अपने बना रहा है, तोपें अपनी बना रहा है, मशीन गनें अपनी बना रहा है। कोई चीज हमें किसी मुल्क से खरीदनी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हम 10 साल भी जंग लड़े ना तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये मिसाइलों की जंग होती है, ये चंद घंटों में ही खत्म हो जाती है, आर या पार, बस। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस वक्त देखें, पाकिस्तान ने भी बराबर का जवाब दिया। मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ शहबाज शरीफ को और वजीर दाखिला को, कि उन्होंने भी इंडिया के सफारतकारों को निकाल दिया है। इंडिया के शहरियों को 48 घंटों का नोटिस मिला है, सिखों को छोड़ के, क्योंकि सिख तो इंडिया के खिलाफ है, वो तो पाकिस्तान की हिमायत में है। बाकी इंडिया के जितने भी हिंदू बरादरी से थे ना, उनको 24 घंटों का नोटिस दे दिया कि पाकिस्तान छोड़ दें। उनके सफारतकारों को, इस तरह नेवी के मिलिट्री अत्ताशी को और नेवी के उसको मुबस्सर को और एयरफोर्स के और फौज के, तीनों को मुल्क से निकाल दिया है। अब बराबर का जवाब इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। अब कोई रहत नहीं बरती जाएगी उसके साथ। उसने हमला कर दिया है ना, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। वो कह रहे हैं उनका, अच्छा उनका मीडिया कह रहा है 5 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गई है हमारी फौजें। यकीन जानिए कि वो अपना असला भी छोड़ के वहां से भागे हैं। पाकिस्तान की फौजें तो बॉर्डर पे थी ही नहीं, लेकिन उतनी देर में उनको हमारी
جو نگران نیوی ہوتی ہے نا، وہ نگرانی پہ ہوتی ہے، کیا نام ہے وہ، انہوں نے روکے رکھا ہے، اور اتنی دیر میں فوج پہنچ گئی، اور انہوں نے اس قدر ان پہ بمباری کی، اس قدر میزائل چلائی کہ وہ اپنا ٹینک توپیں سب کچھ چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے، اور انشاءاللہ آگے بھی شکست ان کا مقدر ہے۔ ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے، اور اب انشاءاللہ نبی پاک کی ہماری کمانڈ کون کر رہا ہے؟ علی اور فاطمہ کی اولاد، شاہ شمس تبریز کی نسل۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ تو اس حساب سے حافظ سید عاصم منیر صاحب نبی پاک کی اولاد ہیں، فاطمہ کی اولاد تو ان کی اولاد ہوئی نا، ان کی نسل ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا، اور پاک فوج کو مدد ملے گی۔ پاکستان کی 26 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گی بھی، اور ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور مدد کرے گا ہماری، اور انشاءاللہ نشان عبرت بن جائے گا انڈیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔